आगे कुरंगी कब्रिस्तान में इंतहाई लर्जा खेज वाक़या पेश आया। इलाका मकीनों ने एक ऐसे शख्स को पकड़कर पुलिस को इतला दी, उसे तशद्दुद का भी निशाना बनाया है जो ख़वातीन की कब्रों की बेहरमती करता था, और उसने बहुत से इंकशाफात भी किए हैं। ये है वो मुल्ज़िम है जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त ये रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, तौबा कर रहा है, लेकिन इसका जुर्म इतना कभी है कि माशरा इसको जो है माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अब कर दो, अब कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में, अब माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा ऐसे। था कब्रिस्तान में रात में मैं शराब पी लिया करता था, अब कभी नहीं करूँगा, सब मुझे माफ़ कर दो, अब कभी नहीं करूँगा, सब मुझे माफ़ कर दो, कभी नहीं करूँगा, मर जाऊँगा उधर, कभी नहीं करूँगा, ये नहीं छोड़ना। तो करता हूँ, मेरे को बहुत मारा लोगों ने, खबर खोल दी थी उन्होंने, मैयत आई तो उन्होंने मुझे देख लिया। माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगा कभी जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्न आदम यूट्यूब चैनल। इंतहाई हौलनाक और अफसोसनाक एक वाक़या लेकर आज जो है मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, और बहुत दुखी दिल के साथ जो है इस मौजू पे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि बहैसियत इंसान और बहैसियत माशरा हम किस हद तक जो है किस सतह पे नीचे गिरते जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक और खौफनाक वाक़या अगर इसको कहा जाए गलत ना होगा। बागे कुरंगी एक इलाका है कराची का, और वहाँ पर जो कब्रिस्तान है बागे कुरंगी का, वहाँ पर जो है ये वाक़या पेश आया है कि ऐसे शख्स को जो है इलाका मकीनों ने पकड़ा और उसको फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जो एक कब्र के अंदर दाखिल हुआ था, और उस कब्र में जो लाश मौजूद थी, जो एक खातून थी, उसकी बेहुरमती कर रहा था। लोगों की जानिब से जो है इस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया, उसे मारा पीटा भी गया। उसे बड़े ही जो है सनसनी किस्म के इंकशाफात किए, जिसको सुनकर जो है रूह कांप जाती है और यकीन नहीं आता कि कोई इंसान या कोई मुसलमान इस तरह का कभी फैल कर सकता है। जिस वक्त इलाका मकीनों ने जिस शख्स का नाम है सलीम, इसको जब वहाँ पर पकड़ा कब्र के अंदर से, वहाँ के क्या मुनाजिर थे ज़रा वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल थी, इलाका मकीन क्या कह रहे थे, और मुल्ज़िम को जब वहाँ उन्होंने पकड़ा हुआ था तो मुल्ज़िम क्या कह रहा था तशद्दुद का शिकार होने के बाद। खबर खोली है लेडीज की। अच्छा रुक जाओ, सब बताएगा, मोबाइल पकड़ो, सब बताया। अबे यार तो रुक तो जाना, नाटक कर रहे हो, कोई हरकत नहीं करियो। कितने लोग इससे पूछ आया था। देखें ये बंदा हमने पकड़ा है जो कब्रिस्तान में कब्र खोल के इसने गलत हरकत करी है, इसने अपना जुर्म भी कबूल करा है। खोली थी इन्होंने, सही है, इस कब्र के अंदर उतरे थे, ये चप्पल पड़ी हुई है भाई इनकी, और ये ताज़ी कब्र है बिल्कुल। ये कब्र इन्होंने खोली थी जिसको हमने स्लिप हमने चटाई रख के ढका है हमने, ये हमने ढका हुआ है कि बेपर्दा की हो रही है इसकी, बिल्कुल सही है, लेडीज की कब्र है ये, और इस कब्र के अंदर से ये घुसे हुए थे। इनका कहना ये है कि हम सुन लोगे 2 मिनट से भाई, मेरी बात सुन लोगे। आप सुनिए, ये दोपहर से यहाँ पर मंडला रहा है, चश्मा वश्मा लगा के बैठा हुआ था, बच्चे ने बता दिया, और किसी बच्चे के साथ गलत हरकत भी कर रहा था। झूठ बोल रहा है, तुम्हारी है, इसकी है चप्पलें, तेरी है ना अच्छा भाई, चप्पलें इसी की सही है, सही है। अच्छा क्या करने आए थे? ओ भाई खामोश हो, सुनो पर अभी छोड़ो, क्या करने आए थे? हमने देखा कि किस तरह की सूरत हाल थी। ये शख्स जो है कब्र के अंदर दाखिल हुआ था, वो एक खातून की कब्र थी, और उसके बाद लोगों ने इसको पकड़ लिया, और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई। अवामी कॉलोनी पुलिस वहाँ जब पहुँची, वाक़या हौलनाक था, रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या था, लेकिन इसकी हौलनाकी में जो है थाने में जाने के बाद जो है और इजाफा हुआ है। जब पुलिस ने इस सलीम नामी शख्स से इन्वेस्टिगेशन की तो इसने बड़े ही सनसनी खेज़ और इंतहाई घिनौने किस्म के जो है वो इंकशाफात किए। इस मुल्ज़िम का कहना ये था कि ये मुल्ज़िम जो है ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो कब्रें उन्हें निशाना बनाता था। शराब पीने के बाद जो है ये ख़वातीन की लाशों की बेहुरमती करता था और उनका तकद्दुस को जो है ये पामाल करता था। इससे पहले भी जो है 3 कब्रों के तकद्दुस को पामाल कर चुका था, और ये अंदाज़ा ताज़ी कब्र का अंदाज़ा इस वजह से लगाता था कि जिस पे ताज़ा फूल होते थे ये उसी कब्र को खोदता था, और अगर उस कब्र में किसी मर्द की लाश होती थी तो ये इसको वापस बंद कर देता था, लेकिन अगर किसी खातून की लाश होती थी तो ये अंदर दाखिल हो जाता था।
تو انتہائی افسوسناک اور دکھ والی جو ہے سچویشن ہے. ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ قبرستانوں کی جو صورتحال ہے وہاں پر لائٹنگ کا بھی بندوبست نہیں ہوتا اور کوئی بھی اس طرح کی مجرمانہ حرکتیں کرنے والے لوگ بآسانی قبرستان میں داخل ہو سکتے ہیں. جب اس شخص کو پکڑا گیا تھا تو اس نے باقاعدہ ایک خاتون کی قبر کو کھولا ہوا تھا. اس ملزم نے جو ہے تھانے کے اندر کیا انکشافات کیے ہیں جس سے روح لرز جاتی ہے. ذرا وہ بھی سنیں کہ ایک شخص کیا کیا کہہ رہا ہے. سلیم. باپ کا کیا نام ہے؟ عبد البئی. کہاں رہتے ہو؟ 3 نمبر. کیوں پکڑے گئے ہو؟ قبر میں کیا کر رہے تھے؟ کھول کے قبر کھول رہا تھا, میں پکڑا گیا. قبر کے اندر تم کیا کر رہے تھے؟ قبر کے اندر وہ کفن اتار کے ہاتھ پھیر رہا تھا مردے کو, نکل جاتا ہوں بند کر کے. تم اس سے پہلے کتنی قبروں میں گئے ہو؟ اس سے پہلے 3 قبروں میں ہو. یہ سلیاں تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ عورت کی قبر ہے؟ تازے پھولوں کی تازے پھول ہوتے نا, اس سے پتہ چلتا ہے. تو تم قبرستان میں گھومتے ہو, ڈھونڈتے ہو, قبر کو ڈھونڈتے ہو, ہیں؟ پھر قبر کیسے, پاؤں کی طرف سے کھولتے ہو, سر کی طرف سے؟ پیروں کی طرف سے. پیروں کی طرف سے قبر کھولتے ہو. پھر کیا کرتے ہو؟ کھول کے دیکھتا ہوں. پھر کیا دیکھتے ہو؟ تو عورت ہے کہ مرد ہے. پھر عورت ہوتی ہے تو ہاتھ لگا کے باریک ہو کے چلے جاتا ہوں. مرد ہوتا ہے تو واپس بند کر دیتا ہوں. تو تم اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈر لگتا ہے سر. تم مسلمان ہو, کلمہ آتا ہے, پڑھو. اشہد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سچ بولو گے؟ کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ تعلیم نہیں سے. کہاں رہتے ہو؟ 1.5 نمبر پہ. تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ سر غلطی ہوگی, میں کبھی نہیں کروں گا, مر جاؤں گا, کبھی نہیں کروں گا. تو میری تو تم نے رات کو کیوں کیا؟ غلطی ہو گئی بس. تو لاش کو ٹیڑھا کیوں کیا ہوا تھا؟ کفن اتار کے لاش کو ٹیڑھا کیوں کیا تھا؟ لاش ٹیڑھی کی ہوئی تھی, تم نے کفن اتار کے کیوں؟ ہاں دیکھ رہا تھا سر. نہیں کیا ہے. معاف کر دو, اب کبھی نہیں کروں گی زندگی میں. اب معاف کر دو, میں کبھی نہیں کروں گا ایسے. کیا ہو گیا, آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا قبرستان میں رات میں؟ میں شراب پی لیا کرتا تھا. اب کبھی نہیں کروں گا, سب مجھے معاف کر دو. اب کبھی نہیں کروں گا, سب مجھے معاف کر دو. تعویذ بھی ڈالتا تھا میں. میرا کام نہیں تھا 2 مہینے سے. سر معاف کر دو مجھے, اب کوئی نہیں کرے گا. کبھی زندگی میں نہیں کروں گا, مر جاؤں گا ادھر. کبھی نہیں کروں گا. میں خود گیا تھا. نہیں سر, میں خودکشی نہ کر لوں. میں کرتا ہوں, میں سب سے لوگ مجھے نہیں چھوڑ لیں. تو میں کرتا ہوں, میرے کو بہت مارا لوگوں نے, مارا سب نے. میں قبر کھول دی تھی, انہوں نے میت آئی تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا. اس کا نہیں پتا مجھے بھی نہیں معلوم تھا. معاف کر دو مجھے, اب نہیں کروں گا کبھی زندگی. گھناؤنا پھل تھا, اب یہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ خدا را اس کو معاف کر دیا جائے, اس سے غلطی ہو گئی. لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ بحیثیت معاشرہ شاید ہی کوئی جو ہے اسے معاف کر سکے. اس حوالے سے جو ہے ہماری SHO عوامی کالونی سے بھی جب بات ہوئی تو وہ بھی بہت زیادہ دل گرفتہ محسوس ہوتے تھے, اور انہوں نے کیا گفتگو کی. انہوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے انتہائی سخت کارروائی کی ہے, مقدمہ درج کر دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کو جو ہے وکیل بھی نہیں ملنا چاہیے اور اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور ان کا بتانا یہ تھا کہ جب انہوں نے ملزم کو گرفتار کیا تو لوگوں نے اس پہ کافی تشدد کیا ہوا تھا. پھر اس سے ان کو انویسٹیگیشن کرنے میں پوری رات لگ گئی. یہ شخص جو ہے صرف اور صرف اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہ لاشوں کا بھی احترام نہیں کرتا تھا. یہ جو خاتون جس کی قبر میں یہ گھسا ہوا تھا, وہ خاتون جو ہے ان کی عمر 57 ایئر تھی,
اور 2 دن قبل جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی، اور یہ خبیث شخص میں کہوں گا کہ یہ اندر داخل ہوا اور ان سے جو ہے ایک زنا والی جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح کے یہ کام کرتا تھا کبھی، اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات آپ نے دیکھی ہے، یہ ملزم کا گڑ گڑانا رونا، کورنگی نمبر 1.5 کا یہ رہائشی تھا، یہ کہتا ہے کہ میں تعویذ بھی وہاں پر رکھتا تھا، میں ایک عرصے سے بے روزگار تھا، لیکن بہت سارے سوالیہ نشان جو ہے اس ہولناک واقعے کے بعد جو کھڑے ہو گئے ہیں۔ بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت جو ہے قوم ہمیں یہ ساری چیزیں سوچنی پڑیں گی۔ قبرستان جو ہے ہمارے، وہاں پر باقاعدہ لائٹنگ کا بندوبست ہونا چاہیے، جو گورکن ہے وہاں پر کوئی چوکیدار ہونا چاہیے۔ اس طرح کے جو مکروہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ داخل ہو کر کسی بھی وقت کسی بھی لاش کی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے انتظامیہ کو ضرور ایکشن لینا چاہیے۔ پولیس نے تو اپنا کام کر دیا ہے، علاقہ مکینوں نے بھی اپنا کام کر دیا ہے، اس شخص کو پکڑ لیا ہے، مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ اب جو ہے معزز عدالت کے سامنے جو ہے اسے پیش کیا جائے گا، اور یقین ہے ہمیں اپنے انصاف کے سسٹم پہ کہ عدالت میں جو ہے فوری طور پہ تیز کام کر کے جو ہے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن اینڈ میں آخر میں وہیں پر کھڑا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں شاید مجھ سے بڑا کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، لیکن ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کرنا پڑے گا۔ ہمیں بتانا پڑے گا اسلام کے جو سنہرے اصول ہیں، رحمت العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لاشوں کی حرمت بتائی ہے، جو صحابہ کرام نے حرمت بتائی ہے، اولیاء کرام نے حرمت بتائی ہے، اہل بیت نے جو حرمت بتائی ہے، اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ لوگوں کو ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا۔ 1 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں کہ جب اس شخص سے سوال کیا گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، لیکن اس نے جو کام کیا شاید وہ کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا۔ یقینی طور پر اس شخص کو جو ہے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں بہت دکھی ہوں، بہت آبدیدہ ہوں، اور جس شخص نے اس واقعے کو دیکھا ہے، سنا ہے یا اس ملزم سے ملا ہے، وہ دکھ کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کی سزا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ہم مختلف جو ہے موضوع لے کے یہاں پر آتے رہتے ہیں، لیکن یہ موضوع آج بالکل الگ تھا۔ اس موضوع نے جو ہے دل کو رنجیدہ کر دیا ہے، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اور جب سے اس ملزم کو دیکھا ہے اور جب سے یہ فوٹیج دیکھی ہیں، دل کسی پل جو ہے سکون نہیں پا رہا کہ آج ہم دنیا میں تو اتنے پریشان ہیں، مشکلات میں ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ ہمارے مر گئے، جو لوگ ہمارے یہاں سے چلے گئے، ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہم ان کی جو ہے قبروں کی بھی حفاظت نہیں کر پا رہے۔ تو انتظامیہ سے میری التجا ہے، خدا را ایکشن کرے اور قبرستانوں کو محفوظ بنانے کے اقدامات کریں اور لوگوں کی دینی اور اخلاقی طور پر تربیت کریں۔ اللہ حافظ۔